حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم امام حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، بڑی فقی ہیں، بڑے جلیل القدر صوفیاء میں آپ کو شمار ہوتا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی کو پانی میں گھول کر اس کو پی لیا کرتے تھے، روٹی کھاتے نہیں تھے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ حضور یہ تو اپنے آپ کو بے ذائقہ غذا کھلانے کے مترادف ہے، روٹی کھائیں آپ، روٹی کو پانی میں بھگو کر نرم کر کے اس کو پی لینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ روٹی کھاؤں اور روٹی کو بھگو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل کر ایسے ہی پی لوں، اس میں فرق یہ ہے کہ میں قرآن شریف کی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک دن آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور اپنی چھت درست کر لیں، آپ کی چھت کی کڑیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے، اس جھونپڑی میں 20 سال سے رہ رہا ہوں، کبھی میں نے چھت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ میں اس گھر میں 20 برس سے رہ رہا ہوں، آج تک میں نے چھت کی طرف دیکھا نہیں، کیونکہ میں اپنی نظر سے جب بھی دیکھتا ہوں تو یہ سوچ لیتا ہوں کہ مجھ سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بلا وجہ دیکھنے پر بھی میری پکڑ ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا احمد ابن رزین، یہ تابعین میں ہیں، حضرت محمد بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت احمد بن رزین کے پاس تھے، چاشت کے وقت سے لے کر عصر تک ہم ان کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ چاشت کا وقت نہیں، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر جب سورج چڑھ آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ چاشت کے وقت سے لے کر عصر کی نماز تک نمازوں کے وقفے کے ساتھ ہم ان کی خدمت میں حاضر رہے کہ ملاقات ہوگی، بات کریں گے، لیکن اس دوران نہ انہوں نے دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا۔ کسی نے ان کے رویے پر حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسا تقویٰ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہیں، بس نماز ہی میں مشغول ہیں، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ جب بھی دیکھو تو اللہ کی عظمت کو دیکھو۔ آنکھیں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ کی عظمت کا مشاہدہ کیا جائے، ادھر ادھر دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی۔ یعنی اولیاء اللہ اور صلحاء کا آپ معیار دیکھیے، معیار زندگی دیکھیے، اور ادھر ہمارا معیار زندگی دیکھیے، کتنا فرق ہے۔ ان کا معیار زندگی یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارا معیار زندگی یہ ہے کہ دنیا اول حیثیت رکھتی ہے، باقی نمازیں کافی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کبھی موقع مل گیا تو تلاوت قرآن کر لیں گے، کافی ہے۔ اولی حیثیت ہم نے دنیا کو دے رکھی ہے، ان کے اور ہمارے معیار میں یہ فرق ہے۔ وہ اللہ کے تھے، اللہ کے ہو کر رہے، ہم تھے تو اللہ کے مگر افسوس کہ اللہ کے رہ نہ سکے۔ وہ اللہ کے تھے عالم ارواح میں، اور دنیا میں بھی انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ تھے بھی تیرے اور ہیں بھی تیرے، اور اس دنیا سے جائیں گے بھی تو تیرے ہو کر جائیں گے۔ ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ عالم ارواح میں تو اللہ کے تھے، مگر دنیا میں آ کر ہم مکر گئے، الٹے پاؤں پیچھے چلنے لگے، اور ہم نے یہ بات بھول بھلائیوں میں ڈال دی کہ ہم تو اللہ کے تھے اور وعدہ کر کے آئے تھے، اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے ہو کر رہیں گے، ہم نے ان وعدوں کو بھلا دیا۔